السلام علیکم. بہت سے لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ دلی میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں دلی میں کیا ہو رہا ہے. بی جے پی کے RSS کے گنڈے ایک مسلم گھرانے میں آگ لگانے گئے. چھوٹا سا گھر، کیسے ذکر کروں اس ستم کا کہ جب اس گھر کو آگ لگانے لگے تو اس عورت سے کہا باہر جاؤ، یہاں سے جاؤ، بھاگو یہاں سے، پاکستان جاؤ. وہ وہاں رہتی ہے، وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے. اس کی کچا سا جھوپڑی نما گھر، یہ میرا گھر ہے، میں نہیں جاؤں گی. اس کو بہت مارا پیٹا تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ٹھیک ہے میں باہر نکلتی ہوں، تم گھر کو آگ لگا دو، لیکن یہ جو بچی میری چھوٹی سی کچھ مہینوں کی بستر پہ لیٹی ہے میں بس اس کو لے لوں، اس کو مجھے دے دو، پھر تم گھر کو آگ لگا دو. ان ظالموں نے اس ماں کے سامنے آگ لگائی. وہ بچی تڑپ تڑپ کے کوئلہ بن گئی. یہ ہو رہا ہے دلی میں. اس بچی کو ماں کے سامنے آگ لگائی، اس جھوپڑی کو، اور ماں چیختی رہی، بین کرتی رہی. ایسے واقعات سنو، دیکھو. آج کل تو ویژول کا دور ہے، بہت ویڈیو سامنے آتی ہیں تو سن کے دل بھر آتا ہے. ایک بوڑھا شخص سر پہ سامان لیے کھڑا ہے اور اس سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ اب آپ کہاں جاؤ گے، یہاں سے آبادی اجڑ گئی. وہ کہتا ہے پتہ نہیں بھیا کہاں جائیں گے. اتنی بے بسی، پتہ نہیں بھیا کہاں جائیں گے، کہاں جائیں کچھ پتہ نہیں ہے. ایک اور بوڑھے شخص کو RSS کے گنڈے مارنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو تھپڑوں کی برسات کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو. وہ کہتا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، میں بھوکا بہت ہوں اس وقت. یہ لاتعداد واقعات ہیں. میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے تو میں حیران رہتا ہوں، کیا انسان اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے کہ اسکوٹر پہ بٹھا کے ایک مسلمان کو، ایک ہندو، انتہا پسند کہنا چاہیے کیونکہ اچھے ہندوؤں کو نہیں شامل کرنا چاہیے اس میں، وہ اس کو ایک جگہ پہ لاتا ہے، سنسان جگہ پہ زمین پہ لیٹنے کو کہتا ہے، پھر کدال سے، جس سے زمین کھودی جاتی ہے، وہ کدال سے اس کو مارتا ہے. اس کی آنکھوں میں وہ کدال جا کے لگتی ہے، پھر اس کے سینے پہ، پھر اس کے پیٹ پہ. یہ کر رہے ہیں یہ مودی اور امت شاہ اور ان کی ٹیم. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ نہ سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کر کچھ نہیں رہی ہے اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے، ایک دفعہ میں نے اپنے ایک اور ویڈیو میں بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ عمران خان کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے ان کی سپیچز کا جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ویسٹ میں خاص کر کے ایک امیج یہ بن گیا کہ جب مسلمان کی پٹائی ہو تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہیں ظالم، ان کو مار رہا ہے کوئی، تو بس خاموش ہو جاتے تھے. عمران خان نے یونائیٹڈ نیشن اور دوسرے فورم پہ آ کے بتایا لوگوں کے بھائی ہم ظالم نہیں مظلوم ہیں. اتنے ہزار لوگ ہم نے دہشت گردی کے خلاف، 60,000 لوگ ہمارے مر گئے، $20 بلین کی اکانومی ہماری تباہ ہو گئی. تو اب لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے کہ بھائی ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے ذرا وہ دیکھیے. اس موقع پہ وہ کہتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ صاحب انڈیا میں جو ہے تقریباً کوئی 20-30 مسلمانوں کو مار دیا ہے ہندوؤں نے، اور مسجد بھی جلا دی ہے، اور مزار ایک شریف تھا اس کو بھی آگ لگا دی ہے، اور یہاں پہ کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کو جو ہے اس کا بدلہ لیں. تو عمران خان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا
کہ بدلہ لینا یا ان کی طرف جانا مارنے کے لیے وہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. یہ دیکھیے، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، اور ابھی سے فوراً پہرے داری شروع کر دو سارے مندروں کی اور ایسی آبادی کی. کیوں؟ پھر وہ بولے عمران خان بولے یہ ہمارے اقلیت کے، یہ ہندو ہمارے ہیں، یہ ہمارے جیسے برابری کی حیثیت رکھتے ہیں اس ملک پاکستان میں. خبردار جو ایک بھی مجھے ایسی خبر ملی، اور آپ لوگ جا کے اپنا کام کریں اس میں. میں ایسے آدمی کو سلوٹ نہ کروں تو کیا کروں؟ اور دوسری طرف دیکھیے کہ 4 دن گزر گئے اور مودی صاحب کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئی، کرنے بھی نہیں کیا، خاموشی ہے، نیم رضامندی. خواتین و حضرات، ششی تھرور صاحب نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج جناح کا نظریہ جیت گیا اور گاندھی کا نظریہ ہار گیا. تو انہوں نے کہا صرف جیت نہیں گیا بلکہ ابھی جیت رہا ہے، یعنی ابھی مزید اس ملک کے اندر پاکستان بنیں گے. وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں،